قریب ہیں۔ مشائخ اہل علم فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کے کچھ مقاصد ہیں۔ سب سے بڑا مقصد تقوی کا حصول ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے۔ یہ نہیں کہ تمہیں پہلی دفعہ روزہ رکھایا جا رہا ہے، اس سے پہلے ایسے روزے ہوتے تھے کہ آدمی سو جاتا تھا رات میں تو روزہ وہیں سے بند ہو جاتا تھا، اور پھر دوسرے دن شام کو مغرب میں روزہ کھلتا۔ مشقت پیش آئی صحابہ کو، اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی اور روزے کا وقت سحر سے لے کے مغرب تک کر دیا۔ صحابہ سے پہلے اور پہلی امتوں میں بھی روزہ اور طویل تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اور آسانی فرما دی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ سحر سے، اور سحر کا وقت بھی دیکھنا چاہیے۔ ہمارے اذان کا انتظار کرتے ہیں آج کل، جیسے 5:30 بجے تقریباً ہے، 5:30 بجے ہے تو اپنا ایم یہ بنائیں کہ ہمیں 25 پہ فارغ ہونا ہے، ورنہ ایک دم آخری کانٹے تک کھانا، یہ بالکل خلاف احتیاط ہے۔ تمام نقشوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو نقشے ہم نے بنائے ہیں یہ تخمینی ہیں، اس سے 3-4 منٹ پہلے کوئی چیز جیسے نماز فجر پڑھنا ہو، عورتیں گھر میں پڑھتی ہیں ایک دم آخری وقت میں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے 3-4-5 منٹ پہلے نماز سے فارغ ہو جائیں، اسی طرح سحر سے بھی 3-4 منٹ پہلے فارغ ہو جائیں۔ کبھی انسان بہت لیٹ ہو گیا تو آخر میں بھی کر سکتا ہے، لیکن احتیاط یہ ہے کم از کم 2 منٹ پہلے آدمی کو ختم کر دے، اور افطار میں بھی اسی طرح 2 منٹ کم از کم انتظار کرے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جیسے ہی ہارن وہاں بجا اور سائرن بجتا ہے اور سب شروع کر دیتے فوراً، ایک دم 1 منٹ کا بھی انتظار نہیں کرتے۔ یہ مناسب نہیں ہے، احتیاط کے خلاف ہے۔ ہو تو گیا وقت لیکن احتیاط کے خلاف ہے، جو خود نقشہ بنانے والوں نے اس کو لکھا ہے کہ یہ ہمارے ساری چیزیں تخمینی، لہذا کوشش ہونی چاہیے کہ سحر کا وقت اس سے 5 منٹ پہلے ہم فارغ ہو جائیں۔ جہاں 14 گھنٹے روزہ ہے وہاں 5 منٹ میں کیا فرق پڑ جائے گا، اور جو پانی وانی پینا ہے وہ پانی یا کھانا وہ رہتا نہیں ہے، جو جتنا زیادہ کھاتا پیتا ہے زیادہ پریشان رہتا ہے، نیند سے اٹھنا پڑتا ہے پیشاب کے لیے، اور کھانا زیادہ کھا لے تو بدہضمی ہوتی ہے، اس سے کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آزما کے دیکھ لیں، آدمی اپنے معمول پہ رہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ کم کھانا کوئی مقصد ہے، کوئی زیادہ کھا لے تو گناہ بھی نہیں، اپنا ہی نقصان ہے۔ حکیم الامت فرماتے کم کھانا ہے کم سونا بھی مقصد نہیں ہے، مقصد وہی تقوی ہے۔ اگر تقوی حاصل ہے تو رمضان شریف کا مقصد حاصل ہے، اور تقوی ہی حاصل نہیں ہے تو کم کھا کے کم سو کے بھی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ جس طرح رمضان سے پہلے گناہ کرتے ہیں رمضان میں بھی کرتے ہیں، آج کل موبائل وغیرہ سے گناہ اور عام ہو گئے اور بچنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ ارادہ کر لے آدمی کہ مجھے اس میں بچنا ہے، تو اسی لیے اکابر فرماتے ہیں کہ جس کا رمضان اچھا گزرے گا اس کا سارا سال اچھا گزرے گا۔ اگر آدمی یہ سوچ لے، ساری بات اپنے ارادے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کا تعلق اختیار سے دیا ہے کہ تم اختیار کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے، اختیار ہم کریں گے اور مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی۔ تو لعلکم تتقون، کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، ہمارے اخلاق درست ہو جائیں، ہمارے اخلاق درست ہو جائیں، غریب پروری ہمارے اندر آ جائے۔ جب آدمی بھوکا رہتا ہے پھر خیال آتا ہے کہ غریب کو بھوک لگتی ہے تو کس طرح اس کو پریشانی ہوتی ہوگی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس سب چیزوں میں راز رکھا ہے کہ اس لیے پھر کرتے بھی ہیں لوگ، الحمدللہ کراچی والے اور مسلمان اکثر کرتے بھی ہیں غریبوں کی مدد اس مہینے میں، خاص کر یہ سب اس مہینے کا خاصہ ہے۔ صرف روزہ ہی نہیں ہے بلکہ روزے کے ساتھ صدقہ و خیرات۔ صحابہ کہتے ہیں عام دنوں میں بھی آپ خوب صدقہ و خیرات کرتے تھے، اول تو ہوتا ہی نہیں تھا، جو ہوتا تھا اس کو بھی آپ دے دیتے تھے۔ رمضانوں میں آپ کے صدقات خیرات ایسے ہو جاتے تھے تیز ہوا کی مانند، بہت زیادہ آپ خیرات کرتے تھے۔ آج مسلمان روزے میں پوری جان لگاتے ہیں لیکن صدقہ و خیرات میں اتنی جان نہیں لگاتے، اور اس لیے یہ صدقہ و خیرات جیسے نفل ہے، عام دنوں میں اگر کوئی اوابین نہیں پڑتا تو رمضان
رمضان شریف میں پڑھنا شروع کر دے، کیونکہ اس سے عادت بھی پڑ جائے گی اور نفل کا ثواب فرض کی طرح بڑھا دیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح صدقات کا ثواب زکوٰۃ کی طرح اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ آدمی اگر روزانہ 100 روپے بھی صدقہ کرے، مہینے میں کتنا ہوگا؟ 3000 ہوگا، اس کا ثواب کتنا ہو جائے گا؟ فرض کی طرح، زکوٰۃ کی طرح اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ گھر والوں کے لیے آدمی دیکھے کہ بیوی بچوں کے لیے کتنی خریداری کرتا ہے، 20-30 ہزار روپے تو کوئی بڑی بات ہی نہیں، لیکن 2-3 ہزار کا کسی غریب کو کوئی جوڑا دلا دے جو گھر میں ماسی کام کرتی ہے یا اس طرح، تو اس سے کم از کم یہ صدقات سے بلائیں ٹلتی ہیں اور رزق میں برکت۔ ہر طرف آج ہم روتے ہیں کہ رزق میں برکت نہیں، برکت اس طرح ہوتی ہے۔ ہمارے شیخ فرماتے تھے جب کھڑکی کھلتی ہے دروازے سے پھر ہوا تیز آتی ہے، سب طرف سے بند ہے تو ہوا نہیں آئے گی، ادھر سے کھولو تو وینٹیلیشن ہوگی۔ تو جب آدمی کچھ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اوپر سے دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ دو فرشتہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے جو دعا دیتا ہے صبح کو، یا اللہ جو آپ کے راستے میں دے آپ اس کو مزید دیجئے۔ ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ آپ کے راستے میں جو دے آپ اس کو مزید عطا فرمائیے۔ دوسرا کہتا ہے جو روک لے آپ اس سے بھی روک لیجئے، جو آپ کے راستے سے روک لے آپ اس سے بھی روک لیجئے۔ لہذا صدقات و خیرات کا اہتمام بھی اسی طرح، جس طرح ہم لوگ نوافل کا اہتمام بہت کرتے ہیں، تلاوت کا بھی کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، اور بعض بیچارے ایسے ہیں جن کو تلاوت کرنی نہیں آتی ہے، وہ کیا وہ پورے رمضان بھی محروم رہتے ہیں، پوری زندگی بھی محروم رہتے ہیں۔ ان کو چاہیے پہلی فرصت میں پڑھنا شروع کر دیں، الف با سے پڑھنا شروع کر دیں، چاہے 2 سال لگیں گے، لیکن قرآن جس کو پڑھنا نہ آیا اس سے بڑا محروم اور کوئی نہیں ہے۔ پورے مہینے میں آپ قرآن نہیں پڑھ پاتے، ایسے لوگ بس صرف دیکھتے رہتے ہیں، لیکن آدمی چاہے کوشش کرے، چاہے جیسا بھی پڑھے، قاری صاحب کے پاس جا کے بیٹھے ان سے بتا دے کہ میں نے پڑھا ہوا نہیں، مجھے شروع سے پڑھائیں آپ۔ قاری صاحب پڑھائیں گے انشاءاللہ، مذاق نہیں اڑائیں گے، کیونکہ انسان ہے وہ غفلت میں رہ گیا۔ بچپن میں بعض لوگ مدرسے بیچتے ہیں والدین، وہ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، غلط صحبتوں میں پڑ گئے، لہذا قرآن نہیں پڑھ سکے۔ اب کیا کہتے ہیں ہمارے والدین نے تو ہمیں پڑھایا نہیں۔ میں کہتا ہوں آپ اپنے والدین کو اور مزید عذاب دلانا چاہتے ہیں یا ان کی بخشش کروانا چاہتے ہیں؟ آپ یہاں پر پڑھیں، اللہ تعالیٰ وہاں پر ان پر رحم فرمائیں گے۔ لہٰذا ہمیں اگر نہیں پڑھا ہوا ہے تو پڑھنا چاہیے، اور پڑھا ہے تو صحیح پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگوں نے پڑھا ہوا ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم پڑھنا جانتے ہیں، لیکن ایک دفعہ وہ بھی قاری صاحب کو سنا لیں کہ وہ کیسا پڑھ رہے ہیں، ورنہ ہوتا کیا ہے کہ وہ عین کو الف حمزہ اور حمزہ کو عین نکال رہے، سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں قاری صاحب ایسے کرتے ہیں۔ صرف قاری صاحب کو سن کے نقل نہیں ہوگی، بلکہ قاری صاحب حروف کو پڑھائیں گے کہ کس لفظ کو کس زاویے سے نکالنا ہے، منہ کے کس حصے سے نکالنا، اس کو مخرج کہتے ہیں، منہ کے کس حصے سے کس لفظ کو نکالنا ہے، یہ قاری صاحب بتائیں گے۔ یہ تھوڑی سی محنت ہے، لیکن ہمیشہ کا اس میں ایک سال بالفرض 2 سال بھی لگ جائیں تو 10-20 سال 25 سال جو حیات ہے اس میں آدمی کے یہ چیز کام آئے گی۔ اور ایک حرف جو آدمی قرآن کا پڑھتا ہے، ایک حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ اس مہینے میں بھی اگر کوئی قرآن سے بے خبر رہے اور غافل رہے تو کتنی بڑی محرومی ہے۔ لہذا کوشش ہونی چاہیے اس مہینے میں تلاوت کا اہتمام اور مہینوں سے زیادہ بڑھا دیا جائے، جیسا کہ ہمارے ائمہ کے بارے میں مشہور ہے، دن میں 1 قرآن ختم کرتے، ہمارا 1 پارہ ہو جائے تو ہم بہت خوشی سے اچھلتے۔ دن میں 1 قرآن اور رات میں 1 قرآن، اور تراویح میں 1 قرآن چل رہا ہوتا الگ، 61 قرآن ختم کیے ہمارے بڑوں نے۔ سوچنے کی بات ہے، فرشتے تو نہیں تھے نا، یہ بھی انسان تھے۔ 61 قرآن۔ اب آج بھی ایسے لوگ ہیں جو روزانہ 1 قرآن پڑھتے ہیں۔ میں نے مدینہ شریف میں ان بزرگ کی زیارت کی، اور ایک یہیں پہ پاکستان میں میں نے سنا بعض لوگ ہیں جو روزانہ قرآن ختم کرتے ہیں۔ 10 پارے یا 5 پارے پڑھنے والے تو بہت ہیں، لیکن ایسے بھی ہیں جو بیچارے پاؤ پارا بھی نہیں پڑھ پاتے، معمولی نہیں بناتے۔ کرنے کے کام کرنے سے ہوتے ہیں۔ تو رمضان شریف اسی لیے ہے تاکہ 11 مہینے تو غفلت میں رہ لیے، اب اس مہینے میں اپنی ٹیوننگ کرا لو صحیح سے، تاکہ پھر دوبارہ عید کے بعد چارجنگ ہو جائے۔ یہ سارے مقاصد ہیں کہ تاکہ ہم دوبارہ اعمال صالحہ پر گامزن ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں پہلے سے تیاری نصیب فرمائے اور رمضان المبارک کے ایک لمحے کی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل یہ بھی چلا ہے، ہوٹل بازی کر رہے ہیں، ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، آدمی
آدھی رات تک، اور اس کے بعد سحری کی ہوٹل میں اور پھر نماز پڑھ کے سو گئے، پھر ظہر تک سوتے رہے. بس روزے کو کیا ایسا ٹالنے کی چیز بنا رکھی؟ یہ ہوٹل بازی، راتوں کو ادھر ادھر پھرنا، یہ راتیں بہت بہت ہی زیادہ قیمتی راتیں. چاہے سو جائے آدمی تراویح پڑھنے کے بعد، پھر تھوڑا آرام کر لے، پھر آخر رات میں 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائے، 1.5 گھنٹہ پہلے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرے، مناجات کرے، 4-8 نفل پڑھے، کچھ تلاوت کرے، اور پھر اس کے بعد چاہے فجر پڑھ کے بھی اکابر کا معمول یہ ہوتا ہے کہ اشراق پڑھ کے وہ سوتے ہیں، فجر پڑھ کے ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد اشراق کی نماز پڑھ کے سوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.